اس رات موچی اور اس کی بیوی دکان میں چھپ گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا 2 بونے دکان میں داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے تیزی سے کام کرتے ہوئے چند ہی لمحوں میں جوتوں کا خوبصورت جوڑا تیار کر دیا۔ اس طرح ان دونوں دوستوں نے ساری رات کام کیا اور صبح تک بہت سے جوتے تیار کر دیے۔ یہ دیکھ کر موچی کی بیوی نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور تعصب سے بولی، ہمارے غریب دوست بیچارے اتنی سردی میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس پہننے کو کوئی گرم کپڑا بھی نہیں ہے جس کی مدد سے وہ خود کو سردی سے بچا سکیں۔ کل میں ان دونوں کے لیے موٹی اون کی 2 جیکٹس تیار کر دوں گی جو دکان میں رکھ جانا، تاکہ یہ دونوں وہ جیکٹس پہن کر خود کو سردی سے بچا سکیں اور زیادہ اچھا کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، موچی نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی۔ موچی کی بیوی نے سارا دن لگا کر 2 سرخ رنگ کی اونی جیکٹس تیار کی جن میں گولڈ کے بٹن ٹانکے گئے تھے۔ رات ہوتے ہی بوڑھے موچی نے وہ جیکٹس دکان میں اس چمڑے کے پاس رکھ دی جو اس نے جوتوں کی تیاری کے لیے وہاں رکھا تھا، کیونکہ آج موچی کو 2 نئے جوتوں کی ضرورت تھی۔ آدھی رات گزری، وہ بونے دکان میں داخل ہوئے اور اون کی خوبصورت سرخ جیکٹس دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دونوں نے وہ جیکٹس پہنی اور خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ چلا رہے تھے، کیا خوبصورت جیکٹس ہیں، خوب گرم، جن میں اب ہمیں سردی نہیں لگ رہی۔ کچھ دیر ناچنے اور گانے کے بعد ایک بونے کو خیال آیا انہوں نے جوتے تیار کرنے ہیں، اس لیے وہ بولا، چلو اب ہم اپنا کام شروع کریں۔ کون سا کام؟ دوسرے بونے نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ ہم یہ جوتے محض سردی سے بچاؤ کے لیے بناتے تھے، لیکن ان جیکٹس کو پہننے کے بعد ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ سردی سے بچاؤ کے لیے دکان میں پناہ لے کر جوتے بنانے کا کام کریں۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دوسرے بونے نے اپنے دوست کی بات کی تائید کی اور وہ دونوں جوتے تیار کیے بغیر دکان سے باہر نکل گئے، جس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی جوتے بنانے کے لیے نہ آئے۔ اور بوڑھا موچی تعصب سے سوچتا رہا کہ اس نے کیوں بونوں کو اونی جیکٹس دی جنہیں پہن کے وہ ایسا گئے کہ دوبارہ واپس نہ آئے۔